اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا۔ یہ آیت بڑی مشہور ترین منافقین کی ایک چال کے اوپر نازل کی گئی ہے کہ منافقین نے مسجد ضرار بنائی تھی، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسجد ضرار وہ تھی جس کے اندر منافقین نے مل کے یہ ایک منصوبہ بنایا تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے، ان کو بہکا کے لے آیا کریں گے یہاں پر، اور یہاں پہ ان کے دین کو مشکوک کر دیا کریں گے۔ تو ہوا یہ سبب یہ بنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا ابو عامر راہب۔ یہ شخص عیسائی ہو گیا، بڑا عبادت گزار تھا، عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے تو حسد کی وجہ سے اسے بڑی تکلیف ہوئی، تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا جی آپ کون سا دین لائے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں دین ابراہیمی لایا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنے لگا جی جو آپ کے پاس ہے وہ تو دین ابراہیمی نہیں ہے، دین ابراہیمی پر تو میں ہوں۔ تو اس نے اس طریقے سے دو چار باتیں کی، کہنے لگا جی دین ابراہیمی میرے پاس ہے، میں اس پر کاربند ہوں، ٹھیک ہے، جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ دین ابراہیمی نہیں ہے۔ پھر یہ شخص کہنے لگا جی آج کے بعد جہاں بھی آپ کے دشمن اکٹھے ہوں گے میں ان کا ساتھ دوں گا، جہاں آپ کے خلاف جنگ ہوگی میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا، ٹھیک ہے، اگر آپ سچے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں آپ اس پر آمین کہہ دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اسے جو ہے وہ، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے تنہائی کے اندر اور بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جناب اکیلا کر کے مار اسے تنہائی کے اندر۔ تو یہ شخص پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہہ دیا۔ ظاہر ہے جب حضور آمین کہہ دے تو بات تو ختم ہو جاتی ہے نا پھر، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جنگ حنین تک لڑتا رہا۔ پھر ہوا کیا، یہ شخص یعنی جتنے بھی کافر لڑتے رہے، منافق یہودی جو بھی لڑتے رہے، یہ سب کو سپورٹ کرتا رہا اور جنگ حنین تک یہ شخص لڑتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو پھر یہ حنین کی لڑائی کے بعد یہ شخص مجبور ہو کر بالکل مایوس ہو کے پھر یہ چلا گیا۔ تو اس نے مدینہ کے منافقین کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ تم اس طرح کرو، تم ایک مسجد بنا لو، عمارت بنا لو جہاں پر تم اکٹھے ہو کر منصوبہ کر سکو۔ میں روم کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ روم کے بادشاہ کو بہلا پھسلا کر مدینے پر چڑھائی کروانے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ آئے اور مدینے میں مسلمانوں پر حملہ کر دے اور ان کو سب کو قتل کر دے اور پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب اس کا نام آتا نا ابو عامر راہب کہتے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ابو عامر راہب نہیں ہے، وہ فاسق ہے۔ تو پھر یہ مشہور ہی ہو گیا، ہر کوئی اس کو ابو عامر فاسق کہا کرتا تھا۔ تو ابو عامر فاسق کے نام سے پھر یہ اتنا مشہور ہوا، پھر لوگ ابو عامر راہب پھر کسی کی زبان پہ نہیں آیا۔ تو اس شخص نے مدینے والوں کو کہا تھا کہ تم ایسی عمارت بناؤ جہاں پہ ہم اکٹھے ہو سکے، منصوبہ بن سکے، اسلحہ وہاں پہ اکٹھا کیا جا سکے، اور وہاں پہ اگر کوئی مسلمان تمہارے پاس ہے تو اسے شکوے کے اندر بھی ڈال دینا، یعنی اس کی طرح کا سوال کر کے اس کو بہلا پھسلا لینا، ٹھیک ہے، یعنی ٹی وی اینکروں والا کام کرنا تم نے، کہ جتنی بھی قوم تمہیں سنے یا جو بھی بات تمہیں سنائے، جو تمہاری بات سن رہا ہو اسے تم نے شک کے اندر ہی ڈالنا ہے۔ تو پھر ہوا کیا، مدینے کے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک میں تشریف لے کے جا رہے تھے تو ان چند 12 لوگ تھے منافق جنہوں نے جو ہے وہ مسجد ضرار کو بنایا۔ مسجد قباء کے بالکل سامنے مسجد ضرار کو بنایا گیا، یعنی کچھ فاصلے پر۔ تو پہلی مسجد کیونکہ مسجد قباء تھی جس کی تعریف آگے آ رہی ہے، تو انہوں نے مسجد قباء کے بالکل یوں سمجھ لیں کچھ فاصلے پر انہوں نے مسجد ضرار کو بنا لیا۔ جب مسجد ضرار بنائی تو یہ 12 جو منافقین تھے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو مسجد دور پڑتی ہے قباء، آپ ادھر تشریف لائیں اور ادھر تشریف لا کر آپ جو کیا کریں یہاں پہ ایک نماز پڑھ دیں تاکہ ہمارے لیے برکت ہو جائے گی، اور برکت کے بعد جو ہے پھر یہاں پہ سارے ہمارے جو پنڈ والے ہیں یا ہماری جو لوگ ہیں ادھر جو جن کو یہ مسجد لگتی ہے وہ وہاں پر آ کر نماز پڑھ لیا کریں گے۔ جب یہ بات کی منافقوں نے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ان کی مسجد میں نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک میں جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھیں گے، ابھی تو کیونکہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، غزوہ تبوک میں جانا ہے، واپسی پر دیکھیں گے۔
تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں فتح عطا فرمائی، پھر واپس تشریف لائے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس تشریف لائے تو یہ پھر حاضر ہو گئے، یہ منافق. اور انہوں نے پھر آ کے کہا، انہوں نے کہا جناب آپ نے کیونکہ حکم فرمایا تھا میں تبوک میں جا رہا ہوں، تو اب آپ تبوک سے واپس تشریف لا چکے ہیں تو آپ ہماری مسجد میں تشریف لے آئیں. حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے ان کی مسجد میں نہیں جانا ہے، یہ منافق ہے، یہ منصوبہ ساز ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے. تو آقا علیہ السلام نے پھر حضرت بلال کو اور دو تین صحابی تھے ان کو حکم دیا، فرمایا جا کر ان کے مسجد کو گرا بھی دو اور آگ بھی لگا دو. پھر حضرت بلال 2-3 صحابی اور بھی ساتھ لے کے انہوں نے آ کے مسجد کو بھی گرا دیا، جو مسجد کا سامان تھا لکڑی وغیرہ کا ان کو آگ لگا دی اور مسجد کو گرا دیا گیا. تو یہ ساری حقیقت ہے مسجد درار بننے کی. اب ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے والی مسجد بنائی. ذرا لفظ دیکھیں، وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے والی مسجد بنائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسجدوں کا متھا دیکھ کر جو ہے اندر نہ بڑھ جایا کریں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مسجد ضرور ہوتی ہے لیکن مسجد کے نام پر اندر جو سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیں یہ بھی ہمارے ہاں چلا ہے. منافقین نے کیا کیا، انہوں نے مسجدوں کے اندر بڑا کچھ بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسجد اس قابل نہیں کہ اس کو مسجد کہہ دیا جائے تو پھر وہ جناب پاک صاف ہو جاتی ہے یا وہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جاتا ہے. لفظ مسجد استعمال کرنے سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بنائی انہوں نے بھی مسجد ہی ہے، نام تو مسجد ہی رکھا تھا نا. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی مندر نام تھوڑی رکھا تھا، عمارت کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی گرجا گھر نام تھوڑی رکھا تھا. کیا نام رکھا تھا؟ مسجد. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی لفظ وہی استعمال ہی فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، فرمایا جن لوگوں نے نقصان پہنچانے والی مسجد بنائی. اور آگے وہ کفر کرنے کے لیے، کفر کی وجہ سے انہوں نے مسجد بنائی ہے، اسلام کی وجہ سے مسجد نہیں بنائی. اسلام کی محبت نہیں ان کے دل میں ٹھاٹھے مار رہی تھی. کس لیے بنائی؟ کس لیے ہے؟ صرف محض اپنے کفر کے منصوبے پورے کرنے کے لیے، کفر کے عزائم پورے کرنے کے لیے. فرمایا ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد محض اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نہیں تھی. ان کا مقصد یہ تھا کہ مسجد بنا کے بیٹھ جائیں گے، اس کے اندر کفر کے جتنے منصوبے ہوں گے وہاں پہ منصوبہ سازی کریں گے، وہاں پہ اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، وہاں سے اسلام کا سارا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک کام انہوں نے یہ کیا، نقصان کرنے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کی وجہ سے بنائی. اور دوسری بات فرمایا وتفریقا بین المؤمنین، فرمایا کہ انہوں نے مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے مسجد بنائی. یہ تیسری بات وتفریقا بین المؤمنین، کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد کو بنایا. تو اب یاد یہ ساری باتیں دیکھیں کہ ایک تو انہوں نے کیا کیا، نقصان پہنچانے کے لیے، دوسرا کفر کی وجہ سے، اور تیسرا مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی خاطر انہوں نے مسجد کو بنایا. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ 1400 سال سے آپ دیکھتے آئے کہ تفرقہ بازی، حالانکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا، حضور نے فرمایا پچھلی امتوں کے اندر 72 فرقے بنے ہیں، میری امت کے اندر 73 بنیں گے. وہ تو بن کے ہی رہنے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھنا تو یہ پڑے گا نا کہ یار پیچھے سے جو لڑی چلتی آ رہی ہے کم سے کم اس کی کھنگال تو بن سکتا ہے نا، اس کو تو دیکھ سکتا ہے نا کہ وہ کون سے ہیں. اس کے بعد جو فرقے بنتے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا اس پر بھی بندہ غور کر کے دیکھ لے کہ آیا یہ فرقہ، یہ جو مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کے اندر اسلام کی بات ہو رہی ہے یا اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، اب تو ایسے ایسے پلمبر اور ایسے ایسے انجینئر نکل آئے ہیں خبیث قسم کے. اب تو وہ مسجد کے اندر نہیں، انہوں نے اکیڈمی بنا لی ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب وہ مسجد میں بیٹھ کے نہیں، اب وہ ماڈرن اسلام پیش کر رہے ہیں. اب جناب انہوں نے اکیڈمیاں بنا کر، انجینئر خبیث ہے نا، وہ اپنی انہوں نے اکیڈمی بنائی ہوئی اس خبیث نے. اب وہ اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے پڑھاتا ہے، اور پڑھاتا کیا ہے وہ پھر سارے جانتے ہیں کہ کیا کچھ پڑھاتا رہتا ہے. جہان کا پرلے درجے کا جاہل انسان ہے وہ پلمبر. ٹھیک ہے، اور اس خبیث نے ایسے لوگوں کا دماغ خراب کیا جس کی بات ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ اس کی اوقات یہ ہے کہ اس کو سیدھا دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال مسلمانوں کے اندر جب مسجدوں کے اندر بیٹھ کر جب تفرقہ بازی کیسی ہوئی ہے؟ کوئی صحابہ کرام کے خلاف بکواس کر رہا ہے، تفرقہ بازی تو ہو گئی. کسی نے اہل بیت کے خلاف بات کی، تفرقہ بازی تو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب دیکھنا، اتنا تو انسان کو سمجھ آنی چاہیے نا کہ یار ایک شخص ہے، کبھی وہ صحابہ کرام کے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی شخص اہل بیت کے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی مولا علی کی بات کر رہا ہے، کوئی صرف صدیق اکبر کی بات کر رہا ہے، فاروق اعظم کی بات کر رہا ہے، کوئی نوکر صحابہ کا بنا ہوا ہے، کوئی اہل بیت کی شان میں خلاف باتیں کر رہا ہے. جب جہاں پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہو تو سمجھ لو کہ تفرقہ بازی والی مسجد ہے.
اور جہاں پر بات صرف اور صرف شان ہی بیان کرنے والی ہوں، دیکھیں صحابہ کی یہ بات آئے گی تو صرف شان بیان ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اہل بیت کی بات ہے صرف شان بیان ہو رہی ہو، سمجھ لو کہ یار یہ مسلمانوں والی مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا تو کم سے کم بندے کو سمجھ آنی چاہیے نا کہ یار ہمارے جو پچھلے جو بزرگ گزرے ہیں ان پر انگلی اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں نا جی، جنگ جمل ہے، یہ جنگ صفین ہے، جو کچھ بھی ہے تمہیں اس سے کیا لگے؟ ہم تو بار بار یہ سمجھاتے ہیں کہ یار چھوٹا ہے تو چھوٹا بن کے رہے، تیری اتنی اوقات نہیں ہے، نیک اولاد ہو نا بندے کے پتروں والی، اگر پیو اور دادا آپس میں اپنا پیو چاچا لڑ رہے ہو نا، وہ چھڑوانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہاں بھی تو ساڑھے پیو کے خلاف گل کیوں کی تھی، کیونکہ اس کے لیے تو وہ بھی پیو اور وہ بھی پیو ہے۔ یار اپنے باپ کی اور اپنے چچا کی لڑائی ہو تو اس کے اندر تم شامل نہیں ہو سکتے ہے، ماں اور ماسی آپس میں لڑ رہی ہو تو تم اس میں سے کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، دونوں کی صلح کروانے کی بات تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر تم حاکم نہیں بن سکتے، ثالث نہیں بن سکتے کہ تو سچا ہے تو جھوٹا ہے، انہوں نے کہا بھائی وڈے ہیں تو وڈے نہ کم وڈے جانے۔ جب تم اپنے باپ دادا کی، اپنے چاچے کی، اپنی خالہ کی، اپنی ماسی کے سپورٹ میں اندر جا کسی کی سائڈ نہیں لے سکتے تو پھر صحابہ تو پھر بھی صحابہ ہیں یار، اہل بیت تو پھر بھی اہل بیت ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تفرقہ بازی ڈالنے کی خاطر منافقین نے مسجد بنائی، اور اگلی بات وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور دیکھو یار میں اس شخص کے انتظار میں مسجد بنائی، کس کے؟ ابو عامر فاسق کے، ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ تم مسجد بناؤ، میں جناب لشکر لے کے آ رہا ہوں روم کے بادشاہ کا، پھر آ کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، فرمایا وَإِرْصَادًا، فرمایا کہ اس شخص کے انتظار میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف تھا اس کی خاطر مسجد بنا کے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آنے کے تم اس شخص کا جو ہے سپورٹ کر رہے ہو جو پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ منافق ابو عامر کی اگر سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرما دے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص منافق تھا، وہ فاسق تھا، لوگ اس کی سپورٹ کی خاطر مسجد بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ فاسق ہے، اور آج بھی اگر کوئی لیڈر اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، لوگ آج بھی تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا، کل ان کا لیڈر تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا، لوگ پھر بھی منافق بن کے باقاعدہ اس کی خاطر مسجد بنا کے کھڑے تھے، اور آج کا لیڈر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہونے کے باوجود لوگ پھر بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو کل کے منافق اور آج کے منافق میں فرق کون سا ہے؟ کل لوگوں نے اپنے لیڈر کی خاطر مسجد نہیں بنائی، آج لوگ اپنے لیڈر کی خاطر جلسے نہیں آباد کر رہا ہے۔ الیکشن تو پہلے میں کہنا سا نا اے نون لیگ گالاں کٹن گے، لے اور بجلی دے بل سارے گالاں کٹتے پھرتے ہیں، کس نے کہا تھا بھی ووٹ دو ان کو؟ یہ ہماری قوم ہے لتروں کے قابل، یہ کھانی چاہیے، بالکل میں تو کہتا ہوں خدا کی قسمیں ان کو پولے وہ پھرنے چاہیے جس کو پھرنے کا حق ہے۔ بھائی الیکشن سے پہلے ووٹ دیتے ہو، بعد میں 2 مہینے بعد ان کو گالیاں دیتے ہو، یہ کون سا تک بند؟ اور 70 سال سے دیتے آ رہے ہیں، چلو ہوتا یار 1 بار ہے، 2 بار ہو گیا، 3 بار ہو گیا ہے، حالانکہ آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا، یہ حضور کا فرمان ہے، مومن بندہ 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اب بتاؤ کتنی بار دھوکہ کھا چکے ہو؟ 70 سال سے کھاتے آ رہے ہیں لیکن بعد نہیں آتے۔ آج پھر یہ ساری اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، آج سارے یہ MNA MP سارے ختم ہو جائیں، آپ یقین کریں اگلے مہینے آپ پھر الیکشن کروا لیں، یہ جو رو رہے ہیں بلوں کو، یہ پھر ان کو ووٹ دیں گے، نہیں دیں گے؟ کسی سیاسی بات نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے، کسی جماعت کی بات نہیں ہے، نون لیگ جیت جائے، PTI جیت جائے، پیپل پارٹی جیت جائے، جو مرضی جیت جائے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی لوگ آج الیکشن ملتوی کروا دو، آج ان کی سیٹیں ختم کر دو، سارے استعفے دے کے گھر آ جائے، اگلے مہینے الیکشن کروا لو، یہی قوم پھر جا کے کہے گی میاں دنارے بجن گے، ٹھیک ہے جی، ایک زرداری سب پہ باری، یہ سارا کچھ پھر یہ کر رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، فرمایا اس کی خاطر مسجد بنا رہے ہو جنہوں نے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت تمہیں نظر نہیں آئی ہے جس کی خاطر تم سارا کوئی مسجد بنا رہے ہو، سارا انتظام کر رہے ہو، یہ تو جہاں پھر ابو عامر گیا وہاں پھر منافق بھی ساتھ ہی گئے۔ پھر نحوست دیکھیں اس کی، جہاں مسجد درار بنائی گئی تھی، مسجد درار کو تو آقا علیہ السلام نے جلوا دیا، تباہ بھی کروا دیا، ختم بھی کروا دیا۔ اب ذرا اس پر بھی غور کریں نا، اسلام کی جو امن کی باتیں کرتے ہیں، حضور نے مسجد درار کو گروایا بھی ہے اور اس کی لکڑیوں کو، اس کی چھت کو جلوا بھی دیا تھا، یہ سرکار کے حکم سے ہوا ہے، رب کے حکم سے ہوا ہے۔
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام جو ہے نا، اسلام یہ ٹھوک کے سیدھا سیدھا رکھتا ہے بھائی، اسلام کے اندر کوئی لچک والی بات نہیں ہے. جو اسلام کا مخالف ہے اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سیدھی بات ہے، چاہے کوئی مسجدیں بنا کے کھڑا ہو، چاہے کوئی مرضی کر کے کھڑا ہو، ٹھیک ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا اور اس کی سپورٹ کرنے والے کھڑے تو ایک جگہ پہ ہے. آقا علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں ایک صحابی نے آ کے عرض کی نا، یا رسول اللہ قیامت کا دن آئے گا، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ حضور نے فرمایا خیر ہے. آقا علیہ السلام کی خدمت میں صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، سمجھ نہیں آتی قیامت کے دن اب تو دیدار کا دل کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے؟ آپ کو تو نہیں دیکھ پائیں گے. لیکن دیکھیں نا، حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ چل تو میرے ساتھ ہوگا. حضور نے ایک قانون بیان فرمایا، ایک اصول بیان کیا. پتہ قانون کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ. یہ قانون ہے، خدا کی قسم اتنا بڑا قانون ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا بندہ اس کے بارے میں. کیا قانون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ. حضور نے فرمایا جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے رب قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا. سمجھ آئی؟ بھاویں تسی فلم سٹار نال پیار کر لو، بھاویں تسی لیڈراں نال پیار کر لو، تے بھاویں تسی جتنا مرضی پیار کر لو. مولوی نال تے سانو ہو نہیں سکدا، ٹھیک ہے جی. مولوی نال تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا نا. مولوی روندے پھردے نے کہ جناب پہلے سانو اگے لے آؤ، اسے ویسے خدمت کریے. نہ نہ، ساڈا لیڈر زندہ باد. اچھا کمال کی بات ہے، ووٹ ان کنجروں کو دیتے ہیں. جب یہ اوپر پڑھتے کہتے مولوی کتنے نے، ہن فتوے کتنے نے؟ بھی مولوی کیوں فتوے دے تمہیں بھائی؟ عمران خان لتر کھا رہے نا جیل چ، ٹھیک ہے. ہوں کہتے کوئی مولوی فتوا نہیں دینا، جلے عمران خان خود ظلم کر رہے سے اس ٹائم نظر نہیں آیا. ہوں مولوی کیوں فتوا دے بھائی؟ جب عمران خان نے ڈی چوک کے اندر، ادھر فیض آباد کے اندر ظلم کیا ہے، جب لاہور کے اندر ظلم ٹی ایل پی پر کیا تھا، تب عمران خان کے ظلم نظر نہیں آئے. عمران ریاض ہے نا، وہ یوٹیوبر ہے، ٹھیک ہے جی. اس کا باپ چپس بیچتا تھا گورنمنٹ اسکول کے سامنے. آج وہ کھرب پتی بن گیا، ارب پتی بنا ہے، ٹھیک ہے. بنا کیوں ہے؟ عمران خان کی وجہ سے. اس کو 10 کروڑ روپیہ سالانہ اس کو مانا ملتا رہا ہے، عمران خان دیتا رہا اس کو، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا ہے؟ اب وہ احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا تھا، اگلے نے لتر پھیر کے حج بھی واپس کرا، احرام بھی اتروا لیا، اگلے نے تون کے رکھ دیا. اب کہتے جی فتوا کوئی نہیں آیا مولویوں کا، اب کوئی مولوی نہیں بول رہا اتنا ظلم ہو رہا ہے. جب ٹی ایل پی والوں پر ظلم کر رہے تھے تب یاد آیا تھا. اپنی جماعت کے کسی بندے پر ظلم ہو تو پھر مولوی کے فتوے یاد آ جاتے ہیں. جب مولویوں پر ظلم ہوتا ہے پھر کوئی نہیں بولتا، ٹھیک ہے. تو ہم تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یہ تو بابا نے کہا تھا نا، ٹھیک ہے، کہ مالک کا انہوں نے او کر کے جلا کوئی ساڈل کر رہے ہیں اور ہو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن نا رب غیرت مند تو ہے نا، ٹھیک ہے جی. جنی مرضی مولوی کی مخالفت کر لو، رب نے پوری دنیا کو محتاج پھر بھی مولوی دا ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے. نصیبوں کی بات ہے نا. ساری دیہاڑی اور ساری زندگی مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں اور آ کے مولوی کے پیروں کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ساری زندگی مولوی کی مخالفت کرنے کے باوجود غسل کے لیے پھر بھی مولوی کو بلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. مولوی کو گالیاں دینے والا ساری زندگی پھر بھی اس کے باوجود جنازے کے لیے مولوی کی ترلے کر رہے ہوتے، تیری مہربانی آ کے جنازہ ہی پڑھا دے ابے دا، ٹھیک ہے نا. رب نے محتاج تو پھر بھی مولویوں کے رکھا ہے نا. دیکھیں جی آگے، میں والا یحلفن ان اردنا الا الحسنى. اے محبوب یہ منافق آپ کے پاس آ کے کہیں گے، اگر کہیں گے کیا؟ والا یحلفن، قسمیں کھائیں گے، اللہ پاک دی قسمیں ساڈی نیت صرف مسجد سجدہ کرن دی ہے جی، وڈے قرآن دی قسمیں اسی مسجد بڑھائی ہے رب دے قرب واسطے. اللہ فرمایا ان اردنا الا الحسنى، یہ کہیں گے کہ ہمارا ارادہ اچھا ہے، ہم تو صرف عبادت کی خاطر مسجد بنا رہے ہیں، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. رب گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور آخری بات فرمایا لا تقم فیہ ابدا، فرمایا میرے محبوب یہ رب کا حکم ہے، اس مسجد میں کبھی نہیں جانا ہے. جس مسجد میں آپ کا ادب نہ ہو میرے محبوب اس مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یار دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بغض رکھیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ منافقت رب کے ساتھ نہیں ہو سکتی، منافقت رب کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ منافق تو پہلے ڈرتے تھے اس بات سے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. منافق اس بات سے ڈرتے تھے کہ رب جانتا ہے کوئی سورت ہی نہ نازل کر دے ہمارے بارے میں. لیکن منافقت ہوتی ہے خالق کے ساتھ نہیں، مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے. منافقوں نے منافقت کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، کیسے تاڑے نال ہے. منافقوں نے منافقت کی تھی رسول اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ نے ان کی مسجد میں نہیں جانا ہے جہاں جو آپ کے بارے میں مخلص نہ ہو. آپ نے ان کی مسجد میں کیسے جانا ہے؟ وگرنہ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں،
ایک کونے میں کسی جگہ پہ حضور نماز پڑھ دے, آپ جہاں پہ نماز پڑھیں گے میں ساری زندگی وہاں پہ بیٹھ کر برکتیں حاصل کرتا رہوں گا اور نماز پڑھتا رہوں گا. حضور پھر تشریف لے گئے, جا کے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا کہاں نماز پڑھنی ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ فلانی جگہ پہ پڑھ دے, یعنی اپنے گھر کے کسی کونے کے بارے میں بتایا. آقا علیہ السلام وہیں تشریف لے گئے, مصلی بچھایا گیا اور حضور نے وہیں پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ دی. یار ایک امتی عرض کرے ٹھیک ہے کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں تاکہ میں نماز وہاں پہ نماز پڑھ سے آپ تھوڑی سی سجدہ کر دیں گے, میرے لیے برکت کی جو ہے وہ باعث بن جائے گا. وہاں پہ ایک بندہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ تشریف لائے اور حضور تشریف لے بھی جائے, اس کے گھر میں تشریف لے جائے, اس کے گھر میں نماز بھی پڑھے, اس کی حوصلہ افزائی کرے. یہاں پہ کیا ہوا ہے, یہاں تو ساری مسجد بنا کے کھڑے ہیں, لیکن رب فرما رہے میرے محبوب جس بندے کے دل کے اندر آپ کی محبت نہیں نا, اس کی چاہے وہ مسجد بھی بنا کے کھڑا ہو, اس کے مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اسے مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ مسجد صرف اور صرف وہی مسجد ہے جہاں پہ رسول اللہ کی شانیں بیان ہوتی ہیں, جہاں پہ آقا علیہ السلام کی شان میں نقص بیان کیے جائے. ٹھیک ہے, حضور تو وہ نہیں جانتے ہیں, حضور کے پاس یہ علم نہیں ہے, حضور کے پاس وہ نہیں ہے. ایمانداری سے بتا, جب تو یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کے پاس علم نہیں ہے, شان بیان کر رہا ہے کہ عیب بیان کر رہا ہے؟ دیکھیں چلو مناظرے چھوڑے, سچے جھوٹے کو چھوڑو, آپ کسی کافر کو ثالث بنا لیں, یہودی کو, سکھ کو, ہندو کو ثالث بنا لیں اور اسے کہے کہ یار بات سن بھائی, جو ہمارا نبی ہے نا اس کے پاس علم نہیں تھا. اس نے کہا بلے بلے بلے, امتی ہونے کا تو حق ادا یہ کر رہا ہے. کہہ سکتا ہے, ہندو بھی کہے گا, انہوں نے کہا ہم نے تو گائے کو پوچھ پوچھ کے جو اس کو آسمان پہ بٹھا رکھا ہے, اپنے سر پہ چڑھا رکھا ہے, تو کیسا امتی ہے جو تو یہ کہتا پھرتا جی ہمارے نبی کے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے. یہ شان ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں حضور کی شان بیان کرنے کے لیے نا حیا بھی چاہیے, علم بھی چاہیے, ادب بھی ساتھ چاہیے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے منع فرمایا کوئی بھی بندہ آقا علیہ السلام کو یتیم نہ کہے. کیوں؟ کیونکہ یتیم کہنا حضور کی شان نہیں ہے. یہ جو ہمارے نعت خان چڑھے ہوتے ہیں نا بکرے چرانے والے مسئلے پر, حلیمہ میں نال لے چلتے میں انج کراں گا تے اونج کراں گا تے اونج کراں گا. ہن پتہ ہے نال تے جا نہیں سکدا میں, 1400 سال دا جو فرق ہے, پیسے تو کما سکدا نا اس گل دے. ٹھیک ہے, اور کی ہے آقا علیہ السلام نے اماں حلیمہ کی بکرے چرائی ہیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اس کے باوجود علماء فرماتے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ بکریوں والا مسئلہ بیان کرنا, یہ بیان اس کو بطور شان بیان کرنا ہمیں حرام ہے, کیونکہ بکریاں چرانا یہ کوئی شان نہیں ہے. حضور نے چرائی ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ آقا علیہ السلام نے شاف میں ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں, لیکن بکریاں چرانا کوئی شان تو نہیں نا. اگر تو نے بیان بھی کرنا ہے تو حضور کی شان ایسے بیان کر کے میرے نبی نے اشارہ کیا پتھر چل کے آ گیا, پتہ تو چلے کہ یہ حضور کی شان ہے. میرے نبی نے اشارہ کیا درخت چل کے آ گیا. میرے نبی عرش پہ الہی پر تشریف لے کے گئے, حضور پھر عرش سے آگے تشریف لے کے گئے. وہ بات بیان کر جس میں آقا علیہ السلام کی شان ہی شان ہو, تاکہ سننے والا مسلمان ہو یا کافر ہو, جب وہ سنے تو اسے پتہ چلے یار ایسی عظمت والا نبی ہے جو عرش الہی سے بھی پار گزر گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اس مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ آپ کی شان نہ بیان ہوتی ہو. تو اس لیے امت کو بھی پھر حق بنتا ہے کہ پہلے کم سے کم یہ تو سوچ لے, دیکھ لے کس مسجد میں جا رہا ہے, کہ جس مسجد کے اندر رسول اللہ کے خلاف بات اس مسجد کے اندر جا کر سجدہ کرتا ہے. مسجد بھی دیکھ لیا کرے کہ کس مسجد میں جا کے ہم نے نماز پڑھنی اور کس میں نہیں پڑھنی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.